اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء امام الانبیاء سید عالم نور مجسم شفیع معظم دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی جناب سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے حضور ناز کے لیے کروڑ ہاتھ درود و سلام کا نذرانہ۔ میری نہایت ہی واجب الاحترام معزز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں سامعین و ناظرین، دجال کا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی اور وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے اس کے متعلق ہم نے عرض کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آمد کے متعلق پچھلے جمعے کے اندر کچھ چیزیں عرض کی تھی، اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر حضرت سیدنا امام مہدی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی آمد کا ذکر ہوگا، اور پھر ان کے معاملات کیا ہوں گے مختصراً وقت کی مناسبت کے ساتھ ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گنہگار کو حق سچ بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور کذب بیانی سے محفوظ فرمائے، اور سن سنا کر ہم سب کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام مہدی کے متعلق جو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سچی خبریں حضور نے غیب کی خبریں عطا فرمائی، ان میں سے حضور نے جو بڑی نشانیاں بیان کی تھی، ان میں سے یہ بھی نشانیاں تھی کہ جس وقت امام مہدی کی آمد کا وقت ہوگا اس وقت آسمان کے اوپر ایک ایسی زردی رنگ کی ایک جس طرح سیاہی ہوتی ہے اس طرح زردی ایک رنگ پھیلے گا، اور پھر وہ ایسا ہوگا کہ پورے آسمان کے ہر طرف کنارے میں وہ نظر آئے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رات کو چاند گرہن لگے گا اور صبح کے وقت سورج گرہن بھی لگ جائے گا۔ اور محققین کہتے ہیں کہ ان کی آمد سے قبل کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ رات کو چاند گرہن لگ جائے اور صبح کے وقت پھر سورج گرہن لگ جائے۔ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی کی آمد کا وقت ہو جائے گا۔ اب اگلا کہ آپ کی آمد کے ساتھ دنیا کے اندر برکتیں کتنی ہو جائیں گی، دنیا کے اندر رحمتیں کتنی ہو جائیں گی۔ اس سے آپ دیکھیے کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا، ہر ایک کے ساتھ ظلم کیا جاتا رہا ہوگا اور ظالم حکمران ہوں گے، ہر طرف لوگ پریشان ہوں گے۔ تو اسی اثناء کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور کے اس نواسے امام مہدی کو دنیا میں آمد کا حکم ارشاد فرما دے گا۔ تو اس وقت پھر کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے زمین کے اوپر لوگوں کے پاس جو رزق کی کمی ہوگی ان کے قدم لگیں گے، اگر کوئی سوکھی لکڑی بھی زمین کے اوپر لگائے گا تو وہ بھی ہری بھری ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے پاس اتنا رزق ہو جائے گا کہ کوئی بندہ لوگوں سے زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا وہ بیٹا میرا نواسا مہدی آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا، اس وقت آپ بیت المال کے پاس تشریف فرما ہوں گے، ایک بندہ آئے گا وہ آ کر کہے گا کہ حضور مجھے کچھ مال چاہیے، تو امام مہدی اس کو حکم فرمائیں گے کہ جاؤ اور لوگوں کو کہیں گے اس کے لیے بیت المال کا دروازہ کھول دیا جائے، اور اس کو حکم ہوگا کہ جتنا تم لینا چاہتے ہو لے لو۔ وہ جائے گا اندر،
جتنا اٹھا سکتا ہوگا، جتنی اس کی طاقت ہوگی، جتنی اس کے اندر سکت ہوگی اٹھانے کی، وہ بیت المال سے مال اٹھا کر جب باہر نکلے گا تو دیکھے گا کہ لوگ اتنے بے نیاز ہو کر بیٹھے ہیں، اور وہ لوگوں کی طرف دیکھ کر شرم محسوس کرے گا، کہے گا کہ لوگ بے نیاز ہیں، میں اکیلا ہی بندہ ہوں کہ جس کو مال کی اتنی ضرورت ہے۔ وہ کہے گا امام مہدی سے کہ حضور مجھے بھی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام مہدی کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے اب تم نے اٹھا لیا ہے، اب ہم نہیں رکھیں گے، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، ہم ایک مرتبہ جس کو دے دیتے ہیں پھر کبھی واپس نہیں لیتے۔ یہ تم نے اب اٹھا لیا ہے تو یہ تمہیں لے کر جانا پڑے گا۔ اب اس کو حکم ہوگا کہ یہ لے کر جاؤ، اور لوگوں کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی زمین سے اتنی وافر مقدار کے اندر اللہ لوگوں کو پھل، اناج، غلہ، سبزیاں عطا فرمائے گا، اور یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارش کا جو قطرہ ایک ایک ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح مثال کے طور پر ایک سونے کی بارش برستی ہے، زمین کے اوپر اس کی ایک ایک بوند پڑے گی تو لوگوں کے لیے سونا اگلتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا نہر فرات پھٹ جائے گی اور لوگوں کو جو سونے کے پہاڑ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر امام مہدی کی آمد کے متعلق حضور نے فرمایا، اور فرمایا کہ ایک خلیفہ عرب کے اندر ہوگا جس کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس خلیفہ کے بعد امت کے اندر ایک اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اسی اثناء کے اندر لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسا بندہ ہو کہ جس کو یہ خلافت دی جائے۔ فرمایا اسی اثناء کے اندر امام مہدی آپ خانہ کعبہ میں ایک طرف سے تشریف لے کر آ جائیں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا چہرہ خوبصورت ہوگا، ان کا حسب و نسب خوبصورت ہوگا، اور فرمایا سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی کہ انہوں نے میری قمیض پہنی ہوگی، سر پر میرا امامہ باندھ کر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اب فرمایا کہ ان کے ساتھ ایک اگلی نشانی کیا ہوگی کہ بادل نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوگا، بادل کی ٹکڑی ان کے اوپر سایہ کر کے آئے گی، اور فرشتہ ایک ساتھ اعلان کرتا ہوا آ رہا ہوگا اور لوگوں کو کہے گا ھذا مہدیٌ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہدی ہے۔ فرمایا کہ ان کی بیعت کر لو، البیعۃ للہ، ان کی جو بیعت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ہوگی، جو ان کی بیعت کرتا جائے گا وہ حق کے اوپر چلتا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام مہدی اسی طریقے سے جب آپ زمین کے اوپر پھر ہر طرف جو انصاف ہوگا، عدل ہوگا وہ قائم فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ سال گزرتے جائیں گے اور لوگ پھر ایسی خوشی کی، ہنسی کی زندگی گزاریں گے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زندہ ہوں گے وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے آبا و اجداد جو بھوک پیاس کی وجہ سے، ظلم و ستم کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں، آج اگر زندہ ہوتے تو ان برکتوں کو وہ بھی حاصل کر لیتے۔ لوگ حسرت کریں گے کاش کہ ہمارے آبا و اجداد آج زندہ ہوتے، اور ان کو پتہ چلتا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے تو پھر زمین کے اوپر کیسے عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک حکمران کا ہونا یہ بھی ایک لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، اور پھر اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ جیسے آج ہوتا ہے 5000 کے اوپر ووٹ کو بیچ دیا جائے گا، نہ، بلکہ لوگ خود جا کر ان کے ہاتھوں کے اوپر کہیں گے کہ حضور آپ خلیفہ بن جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس سے بھاگیں گے، وہ کہیں گے کہ میں تمہارا خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے جب وہ فرشتہ اعلان کرے گا تو پھر لوگ امام مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ مقرر فرما لیں گے۔ اب اس کے بعد پھر 7 یا 8 یا 9 3 روایتیں آتی ہیں، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، اور پھر اسی طریقے سے وقت گزرتا جائے گا۔ اور ایک دن کیا ہوگا؟ ایک دن معاملہ یہ ہوگا کہ دمشق کے دارالحکومت، جو شام کا دارالحکومت دمشق ہوگا،
اس کی جامع مسجد کے اندر صبح فجر کا وقت ہوگا، اور فجر کے وقت تکبیر جو اقامت ہے وہ کہہ دی جائے گی، اور لوگ امام کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے کہ امام آئیں اور نماز پڑھائیں۔ اسی اسنا کے اوپر جو مشرق کی طرف مینار ہوگا اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو جائے گی۔ ذرا زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تشریف لے کر آ جائیں گے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی آمد ہوگی، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے امام مہدی کہیں گے کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو جائیں، لیکن امام مہدی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے مہدی، آج عیسیٰ مصلی امامت پر نہیں کھڑے ہوں گے، آج اگر امامت کی جائے گی تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق کی جائے گی، اور مصطفیٰ کا نواسہ مصلی امامت پر کھڑا ہوگا اور عیسیٰ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر شریعت مصطفیٰ کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ ذرا کہیے نا سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے یہاں پر ان لوگوں کو کیسے ختم نبوت کے معاملے کے اندر میرے مصطفیٰ کی حدیث نے جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، سارے معاملات آج عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ کی جو آمد ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ یہاں پر ختم نبوت کے متعلق یہ بتلا دیا گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد کے بعد ہوتے تو پھر تو وہ اپنی شریعت کو لے کر آتے، لیکن وہ نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اور امام مہدی نماز پڑھائیں گے میرے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلی امامت پر اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کہیں عیسیٰ دوبارہ نبی بن کر یا نئے نبی بن کر آ گئے ہیں اور حضور کی ختم نبوت میں فرق نہ آ جائے، لوگ ختم نبوت کے متعلق منکر نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے مصطفیٰ کے بعد کسی اور نبی کا تصور بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا ہوگا کہ مصلی امامت پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو مصطفیٰ کا غلام پر کھڑا ہو جائے گا، اور جو نماز پڑھائی جائے گی میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق پڑھائی جائے گی، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق نماز پڑھائی جائے گی۔ اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے کم و بیش 33 سال زندگی مبارک یا 30 سال کم و بیش، مختلف روایات ہیں، آپ نے اپنی حیات طیبہ گزاری، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی عادت کریمہ رہی ہے کہ آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کبھی اس بستی میں تشریف لے کر جاتے، کبھی اگلی بستی میں چلے جاتے، اور ایک کمبل اور ایک پیالہ ان کے ساتھ ہوا کرتا، جہاں رات ہوتی وہاں سو جاتے۔ ذرا سبحان اللہ کہیے۔ یہ اللہ والوں کی ایک بات دیکھیں، اتنے سال زندگی گزاری لیکن ایک گھر تک نہیں بنایا، اور اسی طریقے سے زندگی گزار لی۔ اب جب وہ دنیا میں تشریف لے کر آئے، اب یہودیوں نے ان کے خلاف پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، یہودیوں نے ان کے ساتھ دشمنی رکھ لی۔ یہاں سے ان کی بددیانتی دیکھیے کہ یہ جو یہودی قوم ہے یہ ہر نبی کی دشمن رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دشمن بن گئی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ تو ساری زندگی اپنی قوم کو یہ بتلاتے رہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جائیں گے تب تک تم نے میری شریعت کے ڈنکے بجانے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو پھر میری شریعت کو بھی چھوڑ کر شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلنا ہے۔ تو جو بندے اپنے نبی کی بات کی پاسداری نہ کر سکے، جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں
لیکن ان کی بات کے اوپر ان کی شریعت کی بات جو تھی، جو ان کا حکم تھا، وہ قائم نہ رکھ سکے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن جائیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ آج اگر حضور کی امت کے وہ دشمن ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے، ان کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں، جو تو اپنے بھی دشمن، اپنوں کے بھی ہیں، بیگانوں کے بھی دشمن ہے۔ تو اس لیے جب عیسیٰ نبی جی علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو اس وقت انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبی جی علیہ السلام ساری زندگی ان کو یہی حکم دیتے رہے کہ جب تک میں رہوں گا تم نے میری پیروی کرنی ہے، میری زندگی کے اندر یا بعد میں جب بھی مصطفیٰ آ جائیں گے تو پھر تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی شریعت کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ کی، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، ایک دن حضرت عیسیٰ نبی جی علیہ السلام اپنی قوم کو خطبہ دے رہے تھے، اپنی حیات طیبہ کے اندر قوم کو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، میری قوم، میری امت سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے آمن بمحمد، کہ میں بھی حضور کے اوپر ایمان لے کر آؤں اور میری امت بھی حضور کے اوپر ایمان لے کر آ جائے۔ جس وقت آپ نے یہ جملہ کہا، اب لوگوں کے اندر ایک تعجب کی سی کیفیت ہو گئی، لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نبی بڑے جلیل القدر ہیں، اللہ نے آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہے جو عام نبیوں کو بھی نہیں دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سوائے آدم علیہ السلام کے، سب ماں اور باپ کے ساتھ آئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے آئے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انوکھے نبی ہیں، ان کو اللہ نے معجزات بھی بے شمار عطا فرمائے ہیں، لیکن جب یہ بات انہوں نے کر دی کہ جب تک مصطفیٰ نہیں آئیں گے تب تک تم نے میری شریعت پر رہنا ہے، جب حضور شریعت لے کر آئیں گے تو میری شریعت کو بھی چھوڑ کے شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنی۔ اب انہوں نے سوال کر دیا کہ حضور ہمیں یہ بتائیے اس نبی کی عظمت کتنی ہوگی، اس نبی کی عظمت کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے عیسیٰ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو تم نے بھی نہیں ہونا تھا، آدم علیہ السلام نے بھی نہیں ہونا تھا، انسانیت کا نام و نشان نہیں ہونا تھا، ان کے ہونے سے سب کچھ ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو میں نے بھی نہیں ہونا تھا۔ تو جن کی بدولت اللہ نے ہمیں نبوت اور رسالت، انسانیت سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جب بھی وہ آ جائیں تو پھر میرا کلمہ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جانا ہے تم۔ یہ حضرت عیسیٰ نبی جی علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ کلمہ بھی چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، بات بھی ہوگی تو مصطفیٰ کی ہوگی۔ اب جو یہودی ازل سے اسلام کے دشمن ہیں، نبیوں کے بھی دشمن رہے، انہی کی قوم سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 40,000 معاذ اللہ انبیاء کو ظلماً شہید کیا ہے، یہی لوگ ہیں، اور جنہوں نے انبیاء کو شہید کرتے وقت ایک ذرا سا دریغ نہیں کیا، ان کے سامنے فلسطین کے لوگ نہتے بچے کیا ان کے سامنے چیز ہیں، ان کے سامنے فلسطین کی عورتیں کیا چیز ہیں، ان کے سامنے فلسطین کے بوڑھے بزرگ کیا چیز ہیں، جنہوں نے انبیاء کو شہید کر دیا۔ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، انبیاء کی اولاد میں سے تو تب تم ہوتے اگر انبیاء کی بات مانتے۔ تم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کی تورات کا ذکر کرتے ہو، حالانکہ یہ تو بات طے ہے کہ جو اصل تورات تھی وہ تو ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ جو آج تورات پڑھتے ہیں یہ تو گھڑی ہوئی اپنی، ان کے علماء جو تھے، علماء سو، جو گندے علماء تھے، جو دنیا کے کتے تھے، انہوں نے جو خود ساختہ بنائی ہے، اپنی شریعت کے، اپنی خواہشات کے مطابق شریعت کو ڈھانپ لیا اور جس طریقے سے چاہا فتوے دیے اور ایک کتاب وضع کر کے لوگوں کو دے دی۔ لیکن یہ بھی میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحیرہ طبریہ کے قریب وہاں پر جو اصل تورات ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جب امام مہدی آئیں گے وہ نکال کر سامنے لے کر آئیں گے۔ اصل تورات تو ان کے پاس موجود ہی نہیں، یہ کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے اب یہ حضرت عیسیٰ نبی جی علیہ السلام کے دشمن بن جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان کے اندر تشریف لے کر چلے جائیں گے۔ جب ایک مکان کے اندر تشریف لے کر چلے جائیں گے تو
ایک آدمی کو یہ بھیجیں کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ۔ اب جب وہ آدمی اندر جائے گا تو حضرت عیسیٰ علی نبی جینا علیہ السلام آپ کی صرف تھوڑی سی شکل اس بندے کی بنا دی جائے گی، باقی اس کا جسم جو رہے گا وہ اس کا اپنا ہی رہے گا۔ اب پھر جس وقت وہ بندہ اندر چلا جاتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ یہودی اور کچھ جو ان کے ساتھ دوسرے اپنے غدار ہو گئے تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ یہ حضور کی حدیث بھی ہے، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، اور اس کے اوپر صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اجماع بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمان کے اوپر موجود ہیں، اور وہ قرب قیامت تشریف لے کر آئیں گے۔ یہاں پر آپ کو قرآن مجید کی آیت بھی سنائی ہے، چھٹا پارہ شروع آغاز سے آپ جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس کو پڑھیں تو پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی، تو وقت نہیں ہے اس ساری تفسیر کو بیان کیا جائے۔ لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو صحیح روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی حالت غیر ہو گئی، نڈال ہو گئے، پریشان ہو گئے، جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے رہ گئے، جو کھڑے تھے کھڑے رہ گئے، کسی کی قوت گویائی ایک وقت ختم ہو گئی۔ جب ان کو کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار نکال لی، آپ نے فرمایا کہ جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو ایسے اٹھا لیا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا۔ ذرا پیچھے والے بھی بولیے نا سبحان اللہ۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو عقیدہ قرآن کا تھا، جو مصطفیٰ نے بتلایا، وہی عقیدہ صحابہ کا تھا، وہی آج اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس موقع پر فرمایا تھا، فرمایا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، فرمایا نہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بھی آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ اب اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر تشریف لے کر آ گئے، ساری امت کو سینے سے لگایا اور فرمایا نہ، جیسے پہلے نبی دنیا میں آئے تھے وہ بھی تشریف لے کر گئے ہیں، حضور بھی تشریف لے کر چلے گئے۔ تو یہ اس وقت امت کو متحد کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے متعلق میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے لے کر صدیق اکبر تک جتنے لوگ ایمان لائے اس کا ثواب اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اور صدیق اکبر سے لے کر میرے آخری امتی تک جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے ان سب کا ثواب اللہ میرے صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج امت کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، حضرت فاروق اعظم جیسے بندے وہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو بتا دیا، فرمایا انک میت و انہم میتون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب جیسے پہلے انبیاء دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے اور ان کا وصال ہوا، اپنے اپنے انوار جو ان کے مرکز تھے، وہ نور کے جو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لحد مبارک بنائی تھی وہاں تشریف لے کر گئے ہیں، آپ بھی چلے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام ایک مکان میں آپ تشریف لے کر گئے، اب وہ بندہ پیچھے سے آیا، اس کا جو حلیہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گیا۔ اب لوگوں نے جب آئے تو انہوں نے نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، اس بندے کے اوپر حملہ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کے اوپر حملہ کیا، وہ بارہا چیخ